ڈپریشن فیل ہو تو یہ کوئی ذات روحانی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ ایک میڈیکل پرابلم ہوتا ہے. اور آج کل ہم ایسے دور کے اندر ہیں جہاں پہ جو سٹیمولس ہے ہمارا بہت زیادہ ہے. دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ جو ہے وہ آگے آئے گی، وہ جنت ہے. یہ دنیا امتحان کے لحاظ سے پرفیکٹ ہے اور جنت ہے جو رہنے کے لحاظ سے پرفیکٹ ہے. آپ نے ریپ کی بات کی. آج کل ہم دیکھتے ہیں جین زی کا بڑا رجحان ہے ریپ کی طرف. بہت سے لوگ 90s کے بچے بھی، ہم بھی ایک دور میں بڑا ریپ سنتے تھے. جین زی کی اگر پرٹیکولرلی بات کی جائے، جو آج کل کی جنریشن یا 90s کے لوگ بھی، یا اوور آل ہر طرف ایک ڈپریشن ہے. ہر کوئی کہیں نہ کہیں مینٹل ہیلتھ ایشوز لے کر بیٹھا ہوا ہے. اس کی آپ کو کیا وجہ لگتی ہے؟ اتنا ڈپریشن کیوں آ گیا؟ کیا اس میں سوشل میڈیا کا امپیکٹ ہے، یا ایسی کیا چیز ہوئی ہے کہ ہر کوئی ذہنی اذیت میں مبتلا ہے؟ دیکھیں، اس میں ڈپریشن جو ہے یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ دماغ ایک فزیکل آرگن ہے. تو بہت دفعہ ڈپریشن ایکچولی ایک میڈیکل کنڈیشن بھی ہوتا ہے. دماغ کے جو ہارمونز ہیں، کیمیکلز ہیں، ان کا امبیلنس بھی ہوتا ہے. ڈوپامین ہے، سیروٹونن ہے، اس طرح کے کیمیکلز ہیں جو فیل گڈ کیمیکلز ہوتے ہیں. جب ان کا بھی امبیلنس ہو جائے تو ڈپریشن ہوتا ہے. تو نمبر 1، جب بھی ڈپریشن فیل ہو تو یہ کوئی ذات روحانی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ ایک میڈیکل پرابلم ہوتا ہے. اور آج کل ہم ایسے دور کے اندر ہیں جہاں پہ جو سٹیمولس ہے ہمارا بہت زیادہ ہے. سوشل میڈیا کا سٹیمولس بہت زیادہ ہے، پھر نیٹ فلکس ہے، یہ سارا کچھ ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو فیل گڈ ہارمونز ہیں، ڈوپامین، وہ بہت زیادہ نکالتا ہے. تو کہتے ہیں نا، وٹ ایور گوز اپ ہیز ٹو کم ڈاؤن. تو جب اتنا زیادہ ڈوپامین نکلے گا تو پھر باڈی کمپنسیٹ کرنے کے لیے ڈوپامین روک دیتی ہے. تو اس لیے ڈپریشن، اسٹریس، انگزائٹی بہت بڑھتا ہے. اور جو نوجوانوں میں اتنی نا امیدی ہے، وہ منزل کا تعین اس کا حالات سے بھی تعلق ہے، کچھ میڈیکل کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں. سو دیر از نو ون آنسر ٹو اٹ. لیکن دو چیزیں میں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ٹریٹ اٹ آلسو ایز اے میڈیکل کنڈیشن. ڈاکٹر کو چیک کرائیں، سائکیاٹرسٹ کو چیک کرائیں، سائیکولوجسٹ کو چیک کرائیں، اس بارے میں شرم محسوس نہ کریں. اور دوسرا، اپنے آپ کو بار بار یہ بھی بتائیں کہ جو دنیا میں زندگی، دنیاوی زندگی میں جو اونچ نیچ آتی ہے، اگر تو اس وجہ سے ڈپریشن ہے آپ کو کہ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا آپ کی زندگی میں، تو اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ دنیا امتحان کے لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ہر تیسرے پیج پہ اللہ نے سیاہی ختم کر دی بتانے کے لیے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں اچھے اور برے حالات میں تمہیں ڈال کے آزما رہا ہوں کہ تمہاری اخلاقی وجود کیا ہے تمہارا. تو اس لیے دنیا کو آپ امتحان گاہ کے طور پہ دیکھیں گے تو اچھے حالات بھی امتحان ہے، شکر کا امتحان ہے، اور برے حالات بھی امتحان ہے، اور صبر کا امتحان ہے. تو پھر آپ سیڈ ہوں گے برے حالات پہ، لیکن آپ نا امید نہیں ہوں گے، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ان برے حالات کے پیچھے ایک پرپس ہے. یہ میری امتحان کی سکیم کا حصہ ہے، یہ کوئی رینڈم ایونٹس نہیں ہے جو میرے ساتھ ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ہی کیوں. ہاں، اور اس میں دیکھیں، ہو سکتا ہے کئی بار آپ کے کوئی اپنا ایسا ایکشن ہو جس کی وجہ سے آپ کے اوپر برے حالات آئے ہوں، لیکن اپنے آپ کو بار بار یہ بتائیں کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہاں پہ اگر آپ صرف کمفرٹ ڈھونڈیں گے یا آپ چاہیں گے میری ایسی زندگی ہو جس میں کوئی پرابلم نہ ہو، تو وہ پاسبل نہیں ہے. وہ اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے. اس لیے بہت کم لوگ ہیں دنیا میں جو کہہ سکیں گے کہ ہماری زندگی میں پرابلم ہی نہیں ہے. ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ جو سب سے بہترین کار میں گھوم رہا ہے اس کی زندگی میں پرابلمس ہیں، جو سائیکل پہ گھوم رہا ہے اس کی زندگی میں پرابلمس ہیں. اور ہر کسی کی پرابلم کہیں نہ کہیں سالو اس کے حساب سے ہو رہی ہے، لیکن اس کو اندازہ ہو رہی ہے. بٹ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ جو ہے وہ آگے آئے گی، وہ جنت ہے. یہ دنیا امتحان کے لحاظ سے پرفیکٹ ہے اور جنت ہے جو رہنے کے لحاظ سے پرفیکٹ ہے.